جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور ان سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساتھی کو لے کر باہر تشریف لائے، یہاں تک کہ نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ پس دونوں بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ نیز ان کے پاس صرف 3 روٹیاں تھیں۔ 2 روٹیاں تو انہوں نے کھا لیں اور 1 روٹی باقی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر کی طرف تشریف لے گئے۔ پس آپ نے نہر سے پانی پیا اور پھر واپس تشریف لائے تو بچی ہوئی روٹی غائب پائی۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیسری روٹی کون لے گیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ آپ وہاں سے چل دیے اور آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بھی تھا۔ پھر آپ نے راستے میں ایک ہرنی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے 2 بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا۔ پس وہ آ گیا، پھر آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا۔ پھر آپ نے اور آپ کے ساتھی نے ہرن کے بچے کا گوشت کھایا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا رفیق گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر وہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھلایا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ تیسری روٹی کون لے گیا ہے؟ پس اس آدمی نے کہا کہ اس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنے اس ساتھی کے ساتھ مزید چلے، یہاں تک کہ نہر کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر واپس آئے اور اس آدمی سے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر تجھ سے پوچھتا ہوں جس نے تمہیں یہ معجزہ دکھلایا ہے کہ تیسری روٹی کون لے گیا؟ پھر اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کے ہمراہ پھر چل پڑے، یہاں تک کہ ایک میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر دونوں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میدان سے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ پس مٹی اور ریت نے سونے کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ اس شخص کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی لی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے ہی تیسری روٹی لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا سونا تمہارے ہی لیے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے علیحدہ ہو گئے۔ پس وہ آدمی اکیلا ہی اس مال کی نگرانی کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد 2 آدمی اس کی طرف آئے۔ ان 2 آدمیوں نے اس آدمی کو قتل کر کے سونا چھیننے کا ارادہ کیا۔ اس آدمی نے کہا کہ تم اپنے ارادے سے رک جاؤ اور اس سونے کے 3 حصے کر لو۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آدمی بازار جا کر کھانا خرید لائے۔ پس ایک آدمی کھانا لانے کے لیے بازار کی طرف گیا۔ اس نے راستے میں سوچا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور سونا میری ملکیت میں آ جائے گا۔ اس آدمی نے کھانے میں زہر ملا دیا اور یہ دونوں شخص کھانا لانے والے کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو ہی کھانا لانے والا کھانا لے کر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ ہم دونوں سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب تیسرا آدمی کھانا لے کر پہنچا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا، پھر مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگے۔ پس کھانا زہر آلود ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی موت واقع ہو گئی اور مال اسی طرح میدان میں پڑا رہا۔ چنانچہ مال کی حرص نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے یہ حالت دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے، پس تم اس دنیا سے اجتناب کرتے رہنا۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آپ نے اس واقعے سے سبق حاصل کیا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بری بلا ہے، اور دنیا کی حرص اور لالچ جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔